29 مئی 2025 اور ذی الحجہ کا پاکستان میں شروع ہو چکا ہے، اور حج کے مسائل آج کے سیشن میں انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ موٹے موٹے مسائل ان کو معلوم ہو جائیں۔ سب سے پہلا سوال ہے جی، حج کن افراد پہ فرض ہوتا ہے؟ حج ان پہ فرض ہوتا ہے کہ جب حج کی درخواستیں آپ کے کنٹری میں جا رہی ہوں تو اس وقت آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ اتنا مال ہو کہ آپ وہ اپلیکیشن چاہے پرائیویٹ یا گورنمنٹ کی جو اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ فیس آپ پے کر سکتے ہو۔ جیسے فرض کریں کہ جی جنوری میں حج کی درخواستیں جا رہی ہیں، آپ جس بھی کنٹری میں وہاں پر حکومت کا پیکج یا پرائیویٹ پیکج جو ہے جنوری میں، تو آپ کے پاس جنوری میں اتنے پیسے ہیں، اس سے پہلے کیا تھے اس کے بعد کیا تھے یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اس وقت آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ جہاز کا کرایہ، آپ فیس جو بھی ہوٹلوں کی ہوتی ہے، جو بھی پیکج ہے آپ کا، سستا والا یا مہنگے سے مہنگا والا جو بھی پیکج ہے، جو سستا والا پیکج بھی اگر آپ اس پیکج پہ حج کر سکتے ہو تو آپ پہ حج فرض ہو جائے گا۔ تو اس میں جانا اور آنا اور اس دوران اپنے بیوی بچوں کا بھی خرچہ پانی دے کے جائیں، تو یہ استطاعت جس شخص کے اندر ہوگی اس پہ حج فرض ہو جائے گا۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ اس مال پہ سال گزرنا ضروری ہے، نا 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 نا، اس میں یہ دیکھا جائے گا بس حج کی درخواستیں جب جا رہی ہیں، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس وقت آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو، اور وہ پیسہ بھی یا تو کیش اماؤنٹ کی صورت میں ہو، یا سونے چاندی کی شکل میں ہو، یا تجارتی مال کی شکل میں ہو، آپ نے جو مال بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے جیسے دکانوں کا سامان ہوتا ہے، یا ایسی پراپرٹی ہو جو پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتی۔ تو ایسے مال اگر آپ کے پاس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کیش اماؤنٹ ہے، یا ایسی پراپرٹی جو پورے سال آپ استعمال ہی نہیں کر رہے، یعنی کسی کے پاس پلاٹ پڑا ہوا ہے 20-25 لاکھ کا، تو آج کل 20-25 لاکھ میں بڑے آرام سے حج ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس پلاٹ کو بیچے۔ اگر درخواستیں جانے سے پہلے اس نے پلاٹ بیچ دیا اور یہ پیسے خرچ کر دیے تو پھر اس پر لازم نہیں ہے، لیکن درخواستیں جانے کے ٹائم میں اس کے پاس یہ پلاٹ تھا اور اس نے نہیں بیچا اور حج نہیں کیا تو حج فرض ہو جائے گا۔ پھر یہ فرضیت کبھی ساقط نہیں ہوتی، اگلے سال اس کو کرنا پڑے گا، اگلے سال نہیں کیا تو اگلے سال کرنا پڑے گا، پیسے ختم بھی ہو گئے تو بھی فرض رہے گا اس کے اوپر، پھر اس پر لازم ہوگا کہ وہ وصیت کرے کہ بھئی میرے مال میں سے 1/3 میں سے حج کیا جائے، تو اس طرح سے حج فرض ہوتا ہے۔ اچھا، حج جو ہے، یہ ایک سوال ہے جی، حج اور عمرے میں کیا فرق ہے اور حج کا طریقہ کیا ہے؟ اب طریقوں پر تو پوری ڈاکومنٹریز ہیں، کتابیں ہیں، میں آپ کو بہت سادہ انداز میں بتاتا ہوں۔ حج اور عمرہ دونوں بہت سادہ ہیں سمجھنا آپ کے لیے، اس میں ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگ اتنی موٹی کتابیں دیکھ کے اور اتنے مسائل دیکھ کے ایک دم پیچیدگی میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، 2 چیزوں کا نام ہے حج، ایک شرط ہے اور 2 ارکان ہیں حج کے۔ ارکان کیا ہیں جی؟ وقوف عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کو آپ نے زوال کے بعد سے لے کے صبح صادق، اس کے دوران کوئی بھی ٹائم آپ نے عرفہ کے دن میں گزار لیا، عرفہ کی جگہ پہ گزار لیا 9 ذی الحجہ کو، یعنی عرفات کے میدان میں۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، زوال کے بعد 9 تاریخ، اگلے دن پھر عید ہوتی ہے نا، 10 ذی الحجہ سے پہلے والا جو دن ہے 9 ذی الحجہ، اس میں آپ نے زوال کے بعد سے لے کے صبح صادق سے پہلے آپ نے عرفات کے میدان میں چند سیکنڈ بھی گزار لیے تو آپ کا حج کا ایک رکن ادا ہو گیا۔ سنت یہ نہیں 1 سیکنڈ گزاریں آپ، سنت طریقہ تو پھر پورا یہ ہے کہ مغرب تک آپ، زوال کے بعد سے لے کے مغرب تک آپ وہیں رہیں عرفہ میں، اور پھر مغرب کے بعد آپ مزدلفہ چلے جائیں، تو یہ ہے۔ لیکن واجب جو رکن ہے، یعنی حج آپ کا ہو جائے گا، ایک رکن اس کا ادا ہو جائے گا۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ طواف زیارت۔ طواف زیارت کا کیا مطلب؟ بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف ہوتا ہے وہ طواف آپ بیت اللہ کے 7 چکر آپ لگا لیں، تو یہ 2 ارکان ہیں، یہ 2 کسی نے پورے کر لیے، بشرطے کہ آپ احرام کی حالت میں ہو۔ شرط یہ کہ احرام میں، یعنی وقوف عرفہ کے لیے شرط یہ کہ احرام کی حالت میں ہو آپ، باقی طواف زیارت کے لیے احرام میں ہونا شرط نہیں ہے۔ شرط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اب نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ سب نماز کے ارکان ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ باوضو ہونا۔ اگر آپ باوضو نہیں ہوں گے تو یہ ارکان ادا نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح آپ کا احرام میں ہونا ضروری ہے۔
احرام کسے کہتے ہیں وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو احرام کی حالت میں ہوں گے آپ، اور پھر عرفہ کا آپ وقوف کریں گے، یعنی میدان عرفات میں کچھ دیر بھی جا کے ٹھہر جائیں گے، اور پھر آپ طواف زیارت کریں گے بقرعید کے دنوں میں، تو آپ کا حج ادا ہو گیا. باقی جتنی بھی حج کے جو مناسک ہیں، رمی کرنا یا منا میں قیام کرنا، ان میں کچھ مناسک ایسے ہیں جو واجب ہیں، نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے، لیکن دم دینے سے وہ تلافی ہو جائے گی. اور کچھ مناسک تو ایسے ہیں جو واجب ہیں ہی نہیں، سنت مؤکدہ ہیں، جیسے وہ جو منا میں قیام کرنا. اور کچھ مناسک ایسے ہیں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، وہ ڈیٹیل تو پھر آپ کتابوں میں جا کے پڑھ لیں، اور اس کی عامی آدمی کو ضرورت نہیں ہے. بس اتنا علم ضروری ہے کہ دو کام اگر آپ نے کر لیے، احرام کی حالت میں آپ نے عرفہ کا وقوف کر لیا اور آپ نے طواف زیارت کر لیا، تو آپ کا حج ادا ہو گیا. آپ حاجی کہلائیں گے، الحاج آپ کہلا دیں گے. باقی اگر پھر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ علماء سے پوچھ لیں، کسی غلطی میں آپ کو دم دینا پڑے گا، کسی غلطی میں آپ کو دم بھی نہیں دینا پڑے گا. تو یہ وہ پھر کتابوں میں ڈیٹیل ہے. مجھے موقع ملا اگلے سال سے پہلے انشاءاللہ میں حج پہ ایک اچھی سی ڈاکومنٹری جو اپنی آواز میں ریکارڈ کرواؤں گا، جو سلائیڈیں دکھا کے، اور آسان الفاظ میں کوشش کروں گا. ویسے ڈاکومنٹریز الحمدللہ اہل علم بنا چکے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا حج کے ارکان. اور عمرے کا رکن ہے صرف طواف احرام کی حالت میں، یعنی شرط یہ کہ احرام کی حالت میں ہو آپ. احرام کی حالت میں آپ نے طواف کر لیا، آپ کا عمرہ ہو گیا. باقی سعی جو ہے یہ واجب ہے، حج میں بھی اور عمرے میں بھی، تو یہ واجب ہے. اگر کسی نے سعی نہیں کی تو دم دینا پڑے گا اس کو. اچھا، احرام کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا نا، شرط یہ عمرے میں شرط یہ کہ احرام کی حالت میں آپ طواف کریں، اور حج میں شرط یہ کہ احرام کی حالت میں آپ وقوف عرفہ کریں. تو احرام کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھیں. احرام ان دو چادروں کو نہیں کہتے. احرام کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ہم نماز میں جب نماز کی نیت سے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ کہتے ہی ہم پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. وہ پابندیاں کیا ہیں؟ بھئی اب آپ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے آپ. تو یہ نماز کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں تکبیر تحریمہ کہنے سے. تو گویا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم نماز کے گویا احرام میں آ جاتے ہیں. اور اب اس میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے، آپ جو ہے کھا پی نہیں سکتے، آپ دائیں بائیں مڑ نہیں سکتے، نماز توڑ نہیں سکتے. آپ بلا ضرورت آپ کو نماز کمپلیٹ کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھی، پھر آپ نے کہا چلو یار ابھی توڑ دو نماز، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیتا ہوں. نہ، اب آپ کو کمپلیٹ کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے. تو جیسے نماز کی ایک تکبیر تحریمہ ہوتی ہے جس کے بعد آپ پر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، ایسے ہی حج اور عمرے میں بھی احرام ہوتا ہے تلبیہ کہہ کے. یعنی آپ تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ الفاظ آپ کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نیت کرتے ہیں زبان سے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول کر لے اور آسان کر دے. اس نیت سے جب آپ یہ الفاظ کہیں گے تو آپ احرام میں آ گئے، یعنی گویا کہ آپ نے نیت باندھ لی حج کی یا عمرے کی. اب احرام میں آنے کے بعد کچھ پابندیاں آپ پہ شروع ہو جاتی ہیں. نماز میں جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہو تو کیا پابندیاں؟ کھانا پینا نہیں ہے، بات چیت نہیں کرنی ہے، حرکت نہیں کرنی ہے غیر ضروری. تو ایسے ہی حج یا عمرے کے احرام میں جب آپ آ گئے تو سب سے پہلی پابندی کیا؟ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. مرد نے، عورت پہن سکتی ہے. اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، اب آپ کہیں کے بال نہیں کاٹ سکتے، نوچ نہیں سکتے، نہ کاٹ سکتے ہیں، نہ آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں. آپ کوئی خوشبودار چیز استعمال نہیں کر سکتے. آپ جو ہے وہ کسی جانور کو قتل نہیں کر سکتے، یعنی کوئی بھی جو شکار کے جانور ہوتے ہیں. یہ سب ساری کی ساری پابندیاں آپ کے احرام میں آنے کے بعد آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں. اچھا، نماز میں احرام سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ یعنی نماز میں جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے جب نماز ختم کرتے ہیں تو ہم اس جو ہم پہ پابندیاں لگی تھیں ان پابندیوں سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں. تو حج اور عمرے میں جب آپ احرام سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اور وہ کب کریں گے؟ جب آپ وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں قیام کر چکے ہوں گے اور آپ رمی کر چکے ہوں گے. تو اس کے بعد پھر آپ 10 ذی الحجہ کو بقرعید والے دن آپ جانور قربان کرتے ہیں.
تو جانور آپ قربان کرنے کے بعد شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے احرام سے نکل آؤ. تو احرام سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ عورتیں 1 انگلی کے پورے کے بقدر اپنے بالوں کو کٹوائیں کم از کم, اور مرد کیا کریں وہ بھی 1 انگلی کے پورے کے بقدر بالوں کو کٹوائیں, کم از کم 25% سر کے بالوں کو کٹوانا ضروری ہے, یا پھر اس طرح پھیر لیں, اس طرح پھیرنا زیادہ بہتر ہے. تو 1 پورے کے بقدر بال وہ لوگ کاٹ سکتے ہیں جن کے بال زیادہ لمبے ہیں, جن کے بال ہی 1 پورے کے برابر ہوں تو وہ کیسے کاٹیں گے, تو ان کو تو حلق ہی کرنا پڑے گا. تو یہ کام جب آپ کر لیں گے تو احرام کی پابندیوں سے آپ نکل جائیں گے. تو یہ ہے آسان سا طریقہ, یعنی جو احرام کا تصور ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. لوگ سمجھتے ہیں یہ 2 چادریں احرام میں, نا, یہ احرام کی پابندیوں میں ہے کہ آپ نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا. تو اسی سے بھی پتہ چل گیا کہ احرام کے بعد آپ چادریں تبدیل بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ان چادروں کا احرام سے تعلق نہیں ہے براہ راست کوئی, بلکہ سلا ہوا کپڑا نہ پہننا یہ احرام کی پابندی ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی. اب ظاہر ہے جب سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے تو ایسے برہنہ تو نہیں گھومیں گے نا کچھ تو پہننا ہے. تو اب کچھ بھی پہنتے رہیں آپ, بس سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا آپ نے. اور نہانے کے لیے اگر آپ گئے ہیں تو بغیر صابن کے نہا سکتے ہیں, تو اس میں بھی آپ احرام اتار سکتے ہیں, چادر تبدیل بھی کر سکتے ہیں. اور عورت پر جو احرام کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں, کچھ پابندیاں تو وہی ہیں جو مردوں پر ہیں, خوشبو نہیں لگانی, اور جو ہے وہ خوشبودار صابن سے نہانا وغیرہ بھی اسی میں داخل ہے. لیکن عورت کی احرام میں لباس نہیں ہے, لباس اس کو پراپر پورا پہننا پڑے گا. صرف اتنی پابندی ہے اس کے اوپر کہ وہ کپڑا چہرے سے نہ لگے, اس کا جو کپڑا ہے نا وہ چہرے سے نہ لگے. تبھی جو پردے دار خواتین ہیں وہ ایک کیپ والا وہاں نقاب لیتی ہیں جو کیپ کے آگے لٹکا ہوا ہوتا ہے, تو ایسا کر لینا چاہیے, کیونکہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ہر صورت میں فرض ہے, چاہے وہ عمرہ کرنے گئی ہو, حج کرنے گئی ہو, یا نارملی عام حالات میں اس پر نامحرم سے چہرہ چھپانا فرض ہے. تو صحابیات بھی نقاب لیتی تھیں جب وہ حج کرنے گئی ہیں, تو نقاب آگے کرتی تھیں جب مرد گزرتے تھے. تو نقاب کرنا جوان لڑکی کے لیے ضروری ہے یہ, لیکن چہرے پہ کپڑا نہ لگے. اگر تھوڑی دیر کے لیے کپڑا لگ گیا تو کچھ صدقہ کر دیں, اور اگر 12 گھنٹے کے لیے کپڑا لگا رہا متفرق اوقات میں تو پھر دم واجب ہوگا, اور 12 گھنٹے تک نہیں لگتا ہے. خواتین اس پہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے کپڑا لٹکایا ہے وہ بار بار منہ پہ لگ رہا ہے, ہوا سے لگ رہا ہے. تو اس لیے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حج کے بعد چند ریال صدقہ کر دینے چاہیے, تاکہ جو تھوڑی بہت آپ سے کوتاہی ہوئی ہے وہ اس میں تلافی ہو جائے. لیکن دم واجب نہیں ہے. دم کہتے ہیں بکرا یا گائے یا دمبا وغیرہ ذبح کرنا حرم میں. اسی طرح مرد کے لیے یا عورت کے لیے بال کاٹنا بھی جائز نہیں ہے. اب بعض دفعہ داڑھی نوچ لیتا ہے آدمی, اس کے 1-2 بال ٹوٹ جاتے ہیں, سر کے بال ٹوٹ جاتے ہیں, تو وہ جب آپ چند ریال صدقہ کر دیں گے تو وہ سب اس میں تلافی ہو جائے گی. دم اتنی جلدی واجب نہیں ہوتا. دم کے لیے جنایت ہونی چاہیے, جو غلطی ہو وہ ایک بڑی غلطی ہونی چاہیے, کہ وہ بڑی غلطی یہی ہے کہ آپ نے 12 گھنٹے تک سلے ہوئے کپڑے پہن کے رکھے, یا چہرہ آپ نے, مرد یا عورت نے 12 گھنٹے تک چہرہ ڈھانپ کے رکھا, چاہے وہ کنٹینیوسلی 12 گھنٹے ہوں یا متفرق اوقات میں کو ملا کے دیکھا جائے تو 12 گھنٹے بنتے ہیں. تو یہ احرام کا تصور ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. حج زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ 1 بار فرض ہے. حج عمرے میں کیا فرق ہے؟ میں نے بتا دیا. حج میں 2 بڑے ارکان ہیں, وقوف عرفہ اور طواف زیارت. اچھا, طواف زیارت ان 3 دنوں میں واجب ہے, بقرعید کے جو 3 دن ہوتے ہیں, یعنی 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے آپ کو طواف زیارت کمپلیٹ کرنا ہے. لیکن اگر کوئی معذور ہے یا عورت کو حیض آ گیا تو پھر وہ ڈیلے کر سکتی ہے. تو اگر مرد نے 3 دن سے زیادہ طواف زیارت ڈیلے کر دیا تو بھی طواف زیارت کر لیا تو رکن ادا ہو جائے گا, لیکن اس کو دم دینا پڑے گا کہ اس نے 3 دنوں سے اس کو ڈیلے کیوں کیا. کیا حج نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اگر کسی پر حج واجب تھا, لازم تھا, اور اس نے نہیں کیا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, کیونکہ اسلام کا ایک رکن ہے. حج کے فرائض کون کون سے؟ میں نے بتا دیا. 2 فرائض ہیں ایزیلی آسان, وقوف عرفہ اور طواف زیارت. اور وقوف عرفہ احرام کی حالت میں ہو. اچھا, جب یہ وقوف عرفہ ہو جاتا ہے اور قربانی کر لیتے ہیں تو احرام سے ہم نکل تو آتے ہیں, لیکن یاد رکھیں زوجہ حلال نہیں ہوتی جب تک طواف زیارت نہ کر لیا جائے. نہ عورت پہ اس کے شوہر حلال ہوتا ہے, نہ شوہر پہ اس کی بیوی حلال ہوتی ہے. تو احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں, لیکن میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ قائم کرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہوتی جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے. اچھا, حج کا سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ حج کا سب سے پہلا رکن وقوف عرفہ ہے, عرفات میں قیام کرنا. حج کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟
حج کی نیت اللہم انی ارید الحج فتقبلہ منہ ویسرہ لی، اردو میں کہہ دیں، انگلش میں کہہ دیں، پشتو میں کہہ دیں، اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، قبول کر لے اور آسان کر دے۔ لبیک کہنے کے بعد نا یہ اس نیت سے۔ اچھا، احرام باندھا کب جاتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم یہاں سے کراچی سے، پاکستان سے یا دوسرے ملک سے حج کی نیت سے چلیں گے تو میقات، مدینہ والوں کی میقات الگ ہے، پاکستان والوں کی، انڈیا پاکستان والوں کی الگ ہے۔ تو جہاز میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم میقات سے گزرنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ کو لبیک کہنا واجب ہے، کیونکہ اگر آپ میقات آپ نے بغیر احرام کے کراس کر لیا تو پھر آپ پہ دم واجب ہوگا۔ تو بغیر احرام کے آپ میقات کراس نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ نے یہاں سے نیت حج کی یا عمرے کی نہیں ہے، آپ کی نیت ہے ریاض جانے کی یا جدہ اپنے کسی کام سے جانے کی، تو پھر آپ پر میقات سے پہلے احرام واجب نہیں ہے۔ آپ جدہ یا ریاض کسی کام سے جائیں، پھر آپ وہاں سے جا کے نیت کریں۔ تو ریاض تو چونکہ میقات سے باہر ہے تو بھی میقات سے باہر آپ کو نیت کرنی پڑے گی۔ جدہ اگر چلے جاتے ہیں تو پھر حدود حرم سے پہلے آپ کو نیت کرنی پڑے گی، یعنی احرام میں آنا پڑے گا۔ البتہ ثواب میں کمی ہو جائے گی، ثواب پورا جب ہی ملے گا جب گھر سے آپ احرام باندھ کے جائیں اور یہیں سے نیت کر لیں۔ حج کے کتنے طریقے ہیں؟ جی، حج کے 3 طرح کے حج ہوتے ہیں۔ ایک تو نارملی حج ہے، آپ یہاں سے گئے اور حج کر کے آ گئے، آپ نے حج کا احرام باندھا، لبیک کہتے ہوئے آپ گئے، بیت اللہ کا آپ نے طواف کیا، آپ نے، یہ طواف قدوم کہلاتا ہے، یعنی ایک تو طواف وہ ہوگا نا جو بقرعید والے دن ہوگا، وہ تو اصل رکن ہے، یہ سنت طواف ہے، جاتے ہی آپ نے طواف کیا اور پھر آپ کی مرضی ہے اسی وقت سعی کر لیں یا طواف زیارت کے بعد سعی کر لیں۔ یہ سعی واجب ہے، واجب کا مطلب ہوتا ہے حج کا رکن نہیں ہے، اس کے بغیر بھی حج ہو جائے گا، لیکن سعی چھوڑ دی تو آپ کو دم دینا پڑے گا۔ تو آپ نے سعی کر لی اور پھر اس کے بعد آپ منی چلے گئے 8 ذی الحجہ کو، رات گزاری اور وقوف عرفہ کی، اور جو حاجی جو جس طرح سے حاجی حج کرتے ہیں اس طرح سے حج کر کے آپ واپس آ گئے۔ یہ سمپل حج ہے، حج افراد۔ اس میں آپ نے نیت کیا کرنی ہے؟ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں۔ دوسرا حج ہوتا ہے حج تمتع، یعنی فائدہ اٹھانے والا حج، کہ آپ ایک سفر میں گویا ایک تیر سے 2 شکار کر رہے ہیں آپ، کہ آپ کہہ رہے ہیں یار میں عمرہ بھی کر لوں گا، حج بھی کر لوں گا۔ تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں عمرے کی نیت کرتے ہیں، خالی عمرے کی، حج کی نیت نہیں کرتے، اور عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے آپ عمرہ کرتے ہیں، یعنی طواف کیا، سعی کی اور سر منڈا کے یا قصر کر کے آپ عمرے کے احرام سے نکل آیا۔ پھر آپ وہیں رہتے ہیں حرم میں، آپ چاہے جتنے مرضی طواف کریں، دعائیں مانگیں۔ پھر جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں پھر آپ نے حج کی نیت کر لینی ہے وہیں حرم میں، اور حاجی جو ارکان ادا کرتے ہیں وہ آپ نے ارکان ادا کرنے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ پہ دم واجب ہوگا شکرانے کا، یعنی آپ پر لازم ہوگا کہ آپ قربانی کریں۔ یہ قربانی شکرانے کی ہوگی کہ اللہ نے ایک ہی سفر میں آپ کو حج کے ساتھ عمرہ بھی نصیب کر دیا۔ جو حج افراد ہے اس میں قربانی واجب نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ صرف آپ حج کی نیت سے یہاں سے گئے ہیں تو قربانی اس میں مستحب ہے، لازم نہیں ہے، تو اس میں آپ ڈائریکٹ سر منڈا کے بھی احرام سے باہر نکل سکتے ہیں۔ لیکن جو حج تمتع ہے اس میں آپ پہ قربانی واجب ہے۔ تیسرا ہے حج قران، قران کہتے ہیں ملانے کو، قرن ملانے سے، تو اس میں آپ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، یعنی آپ یہاں سے گئے، آپ نے عمرے کی نیت بھی کی اور حج کی نیت بھی کی۔ آپ نے جو تلبیہ کیا اس میں آپ نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ میں حج اور عمرے دونوں کی نیت کرتا ہوں۔ تو آپ نے پہلے عمرہ کیا، اب احرام سے نکلے نہیں آپ، پھر آپ نے اسی احرام میں ہوتے ہوئے حج کیا۔ یہ سب سے زیادہ فضیلت ہے اس کی، وجہ اس کی ہے کہ اس میں احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ حج تمتع میں تو یہ ہوتا ہے آپ نے عمرہ کیا، اس کے بعد آپ احرام سے سر منڈا کے نکل آئے، تو اب ایزی ہو گئے، آپ شلوار قمیض میں یا پینٹ شرٹ جو بھی آپ کا لباس ہے اس میں آ گئے آپ، تو اس میں ثواب نسبتاً کم ہے۔ اس میں قران میں ثواب سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے احرام کے وقت عمرے کی نیت نہیں کی بلکہ عمرے اور حج دونوں کی نیت کی آپ نے، تو آپ کا احرام لمبا بہت ہو گیا، تو ظاہر ہے مشکل جتنی ہوگی اسی میں اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احرام کی حالت بہت پسند ہے۔ تو پھر کیا ہوا، آپ نے گئے، آپ نے عمرہ کیا اور ابھی احرام سے آپ نکلے نہیں، سر بھی نہیں منڈایا، قصر بھی نہیں کیا آپ نے، اور پھر اسی احرام میں آپ نے حج کر لیا، اور اس کے درمیان جو جتنا ٹائم بچا تھا اس میں آپ احرام کی حالت میں رہے۔ تو پھر آپ جب حج کی سے ارکان سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے سر منڈا کے دونوں کے احرام سے آپ اکٹھے نکل آئے، تو یہ حج قران کہلاتا ہے۔ یہ چونکہ مشکل ہے اس لیے بہت کم لوگ یہ کرتے ہیں۔ نارملی جو ہمارے ہاں رواج ہے وہ حج تمتع کا ہے، کہ لوگ جاتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں، احرام سے باہر آتے ہیں،
پھر لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ تو حج افراد میں صرف حج ہوگا، اس میں قربانی نہیں ہے۔ حج تمتع اور قران دونوں میں دم شکر ہے، یعنی قربانی آپ کو کرنی پڑے گی، آپ پر قربانی واجب ہے۔ یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے جی، حج کے دوران اگر حیض شروع ہو جائے، خواتین اس میں بہت بیچاری پریشان ہوتی ہیں، تو خوب سمجھ لیں حج کے کسی رکن کے لیے سوائے ایک رکن کے، طواف، باقی کسی رکن کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ حالت حیض میں صفا مروہ کی سعی بھی جائز ہے، مینا میں قیام بھی جائز ہے، وقوف عرفہ بھی جائز ہے، وقوف مزدلفہ بھی جائز ہے۔ یہ سارے جو اعمال ہیں حج کے ادا ہو سکتے ہیں حالت حیض میں بھی، ناپاکی کی حالت میں بھی، صرف طواف نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جب کسی خاتون کو مینسز آ جائیں تو وہ عمرے کا طواف بھی نہیں کر سکتی اور حج کا طواف بھی نہیں کر سکتی، اور اگر شدید مجبوری میں عمرے کا طواف کر لیا تو ایک دم دینا پڑے گا۔ وہ مجبوری کیا ہے؟ یہی ہے کہ بھئی اب حج شروع ہونے والا ہے، عمرہ اب کیسے اس کو ڈیلے کریں ہم، یا ابھی یعنی پاک ہونے کا انتظار کیا تو فلائٹیں واپس چلی جائیں گی، پورا قافلہ واپس چلے جائے گا، تو اکیلی کیسے رہیں گی وہ وہاں پہ؟ تو ایسی مجبوری کا حکم الگ ہے۔ نارملی ناپاکی کی حالت میں وہ طواف نہیں کر سکتی، طواف کو ڈیلے کریں گی، پاک ہونے کا انتظام کریں گی، یعنی انتظار کریں گی۔ تو اگر طواف عمرے کا کر لیا ناپاکی کی حالت میں تو دم دینا پڑے گا، یعنی ایک بکرا یا ایک دمبا، اور یہ حدود حرم میں ہی کاٹنا ضروری ہے، کسی کے ذمہ لگا دیں وہ کاٹ کے اس کا گوشت صدقہ کر دیں۔ اور اگر طواف زیارت سے پہلے عورت کو حیض آ جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ وہ طواف زیارت کو پھر ڈیلے کر سکتی ہے، یعنی بقرعید کے پھر 3 دنوں میں طواف کرنا اس پر واجب نہیں ہے، ڈیلے کر دیں، پاک ہونے کا انتظار کریں، جب پاک ہو جائیں تو پھر طواف زیارت کریں، کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شرعی عذر کی وجہ سے ڈیلے کیا ہے انہوں نے۔ لیکن اگر ڈیلے کر کے بھی وہ حیض بند نہیں ہو رہا اور ان کو واپس جانا ہے اور پورا قافلہ واپس جا رہا ہے تو شدید مجبوری ہے، تو پھر ایسی صورت میں ناپاکی کی حالت میں ہی مجبوراً طواف زیارت کر لیں، لیکن پھر ایک دم نہیں بلکہ گائے یا اونٹ کو نہر کرنا پڑے گا، کیونکہ طواف زیارت رکن ہے حج کا، اور وہ حالت حیض میں کرنا یہ بڑی درجے کی جنایت کہتے ہیں، یعنی ایک یوں سمجھیں کہ ایک طرح کی ایک پینلٹی بڑے درجے کی لگے گی، کیونکہ طواف زیارت حج کا رکن ہے، وہ ناپاکی میں عورت کرے گی تو اول تو جائز ہی نہیں ہے کرنا، اور شدید مجبوری میں کرے تو پھر اس کو تلافی کے طور پر ایک اونٹ یا ایک گائے وہ دم کے طور پر دینی پڑے گی، اور اس کا گوشت پھر وہیں فقراء میں تقسیم ہوگا۔